اگلی جمعرات کی شام شہر پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ پرانی گلیوں کی اینٹیں بارش کے پانی سے چمک رہی تھیں اور ٹھنڈی ہوا میں مٹی کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ ارسلان مزار کی طرف جا رہا تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ پچھلی ملاقات کے بعد سے وہ مسلسل نور کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کی آنکھیں اور اس کے گھنگرو کی وہ پراسرار آواز۔ مزار کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے دیکھا کہ صحن میں پہلے سے زیادہ لوگ موجود تھے۔ شاید بارش کی وجہ سے لوگ مزار کے سائے میں بیٹھ گئے تھے۔ حمزہ بھی وہیں موجود تھا۔ اس نے ارسلان کو دیکھ کر مسکرا کر کہا، مجھے پتہ تھا تم آج ضرور آؤ گے۔ ارسلان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور تم؟ حمزہ ہنس پڑا۔ میں بھی اب اس کہانی کا حصہ بن چکا ہوں۔ اسی وقت بوڑھا فقیر بھی صحن کے ایک کونے میں بیٹھا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی پرانا کشکول تھا اور وہ خاموشی سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارسلان اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ بابا، آپ نے کہا تھا نور ایک کہانی ہے، فقیر نے آہستہ سے کہا، اور ہر کہانی کا ایک ماضی ہوتا ہے۔ ارسلان نے پوچھا، کیا آپ مجھے اس کا ماضی بتائیں گے؟ فقیر نے گہری سانس لی۔ آج شاید وقت آ گیا ہے۔ ارسلان اور حمزہ دونوں غور سے سننے لگے۔ فقیر نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا، کئی سال پہلے نور ایک عام لڑکی تھی۔ اس کا تعلق شہر کے ایک معزز گھرانے سے تھا۔ وہ پڑھنے میں اچھی تھی اور اس کے خواب بہت بڑے تھے۔ ارسلان نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ فقیر کی آواز سنجیدہ ہو گئی، پھر اس کی زندگی میں محبت آئی۔ حمزہ نے دلچسپی سے کہا، کسی لڑکے سے؟ فقیر نے سر ہلایا، ہاں، اس لڑکے کا نام سلیم تھا۔ ارسلان نے محسوس کیا کہ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا ہے۔ فقیر بولتا رہا، سلیم ایک درویش صفت انسان تھا۔ وہ دنیا کی چمک دمک سے دور رہتا تھا۔ نور اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی۔ حمزہ نے پوچھا، پھر ان دونوں نے شادی کر لی؟ فقیر خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے کہا، نہیں۔ ارسلان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا، کیونکہ قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ اسی وقت مزار کے دروازے سے وہی مانوس آواز سنائی دی، چھن چھن چھن، گھنگرو کی آواز۔ صحن میں بیٹھے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ نور آہستہ آہستہ مزار کے صحن میں داخل ہو رہی تھی۔ آج اس نے سفید کی بجائے ہلکا نیلا فراک پہنا ہوا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے بالوں پر پڑ رہی تھیں۔ وہ صحن کے درمیان آ کر رک گئی۔ چند لمحوں تک اس نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور رقص شروع ہو گیا۔ گھنگرو کی آواز بارش کے قطروں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سی دھن بنا رہی تھی۔ ارسلان کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس رقص میں کوئی پیغام چھپا ہے۔ رقص ختم ہونے کے بعد نور آہستہ آہستہ مزار کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ارسلان فوراً اس کے پیچھے گیا۔ نور رک گئی۔ اس نے مڑ کر ارسلان کو دیکھا، تم پھر آ گئے؟ ارسلان نے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نور نے آہستہ سے کہا، لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ ارسلان نے سنجیدگی سے کہا، میں تمہاری کہانی جاننا چاہتا ہوں۔ نور کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے اداسی آ گئی۔ کچھ کہانیاں سننے والوں کے لیے نہیں ہوتیں، ارسلان نے کہا، مگر میں سننا چاہتا ہوں۔ نور کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہا، اگر تم واقعی سننا چاہتے ہو تو اگلی جمعرات یہاں آنا۔ ارسلان نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ نور نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
کیونکہ اگلی جمعرات تمہیں ایک سچ معلوم ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مڑ گئی اور گلی کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ ارسلان واپس مزار کے صحن میں آیا۔ حمزہ فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا کہا اس نے؟ ارسلان نے آہستہ سے کہا۔ اس نے کہا اگلی جمعرات مجھے ایک سچ معلوم ہوگا۔ حمزہ نے حیرت سے کہا کون سا سچ؟ اسی وقت بوڑھا فقیر آہستہ آہستہ ان کے پاس آیا۔ وہ مسکرایا، وہی سچ جس سے اس کہانی کا اصل آغاز ہوگا۔ ارسلان نے کہا کیا مطلب؟ فقیر نے آہستہ سے کہا اگلی جمعرات تمہیں معلوم ہوگا کہ سلیم کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ارسلان نے بے چینی سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ فقیر کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے بولا سلیم مر گیا تھا۔ ارسلان اور حمزہ دونوں چونک گئے۔ مگر حمزہ نے کہا اگر وہ مر گیا تھا تو پھر؟ فقیر نے بات کاٹ دی۔ ہر کہانی اتنی سادہ نہیں ہوتی۔ ارسلان نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب؟ فقیر نے آہستہ سے کہا کیونکہ کچھ لوگ مرنے کے بعد بھی کہانیوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اور اسی لمحے وہ گلی سے گھنگرو کی آواز ایک بار پھر سنائی دی، چھن چھن چھن۔ ارسلان کو محسوس ہوا جیسے اس آواز کے ساتھ کوئی راز بھی چل رہا تھا، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلی جمعرات کو وہ ایک ایسا سچ جاننے والا ہے جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اگر آپ اس کی اگلی قسط سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہانیہ ناولز 777 کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔